تو دوستوں آج کی میری ریئیکشن ویڈیو ہے ستارہ یاسین کے ولاگ اور ان کے گھر میں ہے کون ان کے پیچھے، اس پر ہوگی، اور اس کے علاوہ لائف ود مریم کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ستارہ یاسین کے ٹرپ پر بات کر لیتے ہیں، ان کے گھر کے بارے میں، کہ میرے پاس ایک کمنٹ آیا کہ اس گھر میں ستارہ یاسین کے مدنی رکا ہوا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں کئی جگہ سن چکی ہوں کہ ستارہ یاسین کے گھر میں حلیمہ کا ایک بھائی ہے، شاید کہ اس کا نام لقمان ہے، وہ رہ رہا ہے لیکن دکھایا نہیں جاتا ہے، اور کسی ویڈیو میں ایک جھلک سی تو کسی کی نظر آئی تھی۔ اب چونکہ اتنی زیادہ جو ہے ہم سامنے کی بات کرتے ہیں نا، وہ سامنے چیز نہیں آئی ہے، تو پھر جو سنی بات ہے اس پر اور جو نظر آتا ہے اس پر بات کریں گے کہ ستارہ یاسین اپنے پیچھے گھر میں کس کو چھوڑ کے گئی ہیں۔ کیا واقعی مدنی وہاں پر دیکھ بھال کر رہا ہے؟ لیکن مدنی تو آیا ہے نا بی کی مدد کے لیے، بی کے ساتھ رہتا ہے، تو اس وقت وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لقمان کا ہو رہا تھا کہ رمضان کا بھائی لقمان وہاں پر موجود ہے، تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے دوستو، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ستارہ یاسین اپنی برادری سے الگ ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ اگر وہ کسی کو کام دھام کے لیے رکھیں گی تو اپنے ہی ولیج سے اٹھا کے اپنے ہی ریلیٹیوز کو لے کر آئیں گی، چاہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو یہاں پر تو یہ طے ہے کہ یقیناً مدنی بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً کہ حلیمہ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اب ان کو دکھایا نہیں جا رہا ہے، بتایا نہیں جا رہا ہے، کیونکہ ستارہ یاسین کی ان باتوں کو لے کر کے ان کے ویورز ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو برادری ہے یہ صحیح نہیں ہے، آپ ان کو کیوں اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، کیوں چڑیا گھر بنائے ہوئے ہیں؟ تو ستارہ کو تو معلوم ہے کہ انہیں اپنی برادری سے جڑا ہی رہنا ہے، اور یہ میری خام خیالی تھی کہ ستارہ آگے جائیں گی اور الگ ہو کے دکھائیں گی۔ دیکھیے، الگ ہونا یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی برادری کو چھوڑ دیا جائے، الگ ہونا یہ ہوتا ہے کہ ان میں رہ کر بھی ان کو ایک لمٹ میں ہر رشتے کو لے کر چلتے ہوئے اپنی ایک الگ طریقہ کار لے کے جانا ہوتا ہے۔ جب آپ تھوڑا پڑھائی کی طرف آتے ہیں، تھوڑا آپ کا لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے، تو پھر آپ چینجنگ دکھاتے بھی ہیں۔ لیکن ستارہ یاسین کی لائف میں ہمیں تو یہ دکھتا ہے کہ پیسے کمانا، گھر بنانا، شاپنگز کرنا، کھانا پینا، تفریح، اور بس اس کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تعلیم کا بھی ایک فقدان سا نظر آتا ہے، کیونکہ بچے جو اٹھان ان کی چل رہی تھی نا، جس میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے تھے، کچھ بولتے ہوئے اچھا سا نظر آتے تھے، جیسے آیت بڑی پیاری طریقے سے بات کرتی تھی، وہ اپنی جو انگلش لے کے چلتی تھی، جو چیزیں لے کے چلتی تھی، اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ ستارہ اس کو کچھ سکھاتی ہے، اسکرپٹ دیتی ہے، اور بچی اسی پر کام شروع کر دیتی ہے۔ اور دوسری طرف مصطفیٰ جس طریقے سے بات کرتا اور نظر آتا تھا پہلے، جو چند مہینے پہلے ہی آپ پیچھے جائیں تو جو وہ بات کرتا تھا، جو اس کا طریقہ کار ہوتا تھا، اب وہ بالکل طریقہ کار ویسا نہیں ہے، بہت چینجنگ آ چکی ہے۔ کہیں سے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ گرو اپ ہو رہا ہے، تعلیم میں گرو اپ ہو رہا ہے، یہ بیٹھ رہا ہے پڑھنے لکھنے والوں کے درمیان، اٹھ بیٹھ رہا ہے، بالکل نہیں لگ رہا ہے، بلکہ یہ بچہ پیچھے جاتا ہوا لگ رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ستارہ یاسین کی برادری میں ہی ملتا جلتا نظر آنے لگا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا ہے، یعنی کہ پیسہ تو آیا مگر تعلیم و تربیت نہیں آئی، اور یہ صاف دکھتا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اندر کی خبر لا رہی ہوں یا مجھے کسی نے بتائی ہے یا میں نے سنی سنائی، جی جناب، میں خود دیکھ رہی ہوں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر یہ بات کر رہی ہوں کہ یہی دکھ رہا ہے کہ ستارہ نے کوئی تبدیلی نہیں لائی ہے، صرف تفریح ہے، گھومنا پھرنا ہے، کھانا پینا ہے، ہلا گلا ہے، لائف اسی طریقے کی ہے، اور برادری سے چپکے رہنا ہے، برادری کیسی بھی اس سے چپکے رہنا ہے، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو کسی کا محتاج کر کے رکھنا ہے، اور محتاج ہی کرنا ہے کس کا؟ اپنی ہی برادری کے لوگوں کا، محتاجگی سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ لوگوں نے کہا تھا کہ ساجد صاحب سے بھی ایک طریقے سے لمٹ میں رہ کے کام کرو، اور اس کو بھی اپنے آپ کو اس کا بھی محتاج نہ کرو۔ جب اس کی دوسری وائف ہے تو اس کو بھی 15 دن پورا اس کی وائف کے پاس رہنے دو، اور 15 دن اپنے پاس پورا رکھو، گاڑی کی ڈرائیونگ سیکھو، اور یہ کرو وہ کرو۔ ستارہ ڈرائیونگ بھی سیکھی، لیکن وہ ڈرائیونگ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں انہی کی چچا زاد بہن یعنی حاجی غلام کی جو بیٹی ہے عائشہ،
وہ خود ڈرائیونگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اکیلے اپنی بہن کو لے کے جاتی ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی مرد ضروری نہیں ہے کہ ہوتا ہو، تو وہ ایک کانفیڈنس لیول نظر آتا ہے۔ لیکن ستارہ کے اندر ایسا نظر نہیں آتا ہے، وہ ابھی بھی ڈر جاتی ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے، اور ابھی بھی ان کے ساتھ بیٹھنے والے ڈرتے ہیں ڈرائیونگ کے، انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے سیٹ۔ تو لہٰذا یہ بات ہے کہ ستارہ پتنی کیوں محتاج رہنا چاہتی ہیں، کسی پہ ڈپینڈنٹ رہنا چاہتی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں، جبکہ وہ تو جم جا رہی ہیں، ڈرائیونگ سیکھ لی، اور بس جو بھی کچھ ہے ان کی لائف میں، کہ برانڈ بھی ہو گیا، برانڈ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی ہر چیز کام آدھا ادھورا ہی ہوتا ہے ستارہ کے پاس۔ ڈرائیونگ سیکھ لی لیکن وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کر سکتی ہیں، جم جا رہی ہیں لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی جم جانے کی، یعنی جم جانے کے بعد انسان کے چہرہ کھلتا ہوا ہو جاتا ہے اور فریش لگتا ہے اور موٹاپا بھی کم لگتا ہے، لیکن ستارہ کا موٹاپا بھی ویسے ہی لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ پتلا کیکڑا کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ہاتھوں کے جو گوشت ہیں وہ ویسے ہی موٹے موٹے بازو ہیں، گردن کا ویسے ہی جو ہے نا گوشت وہ موجود ہے، وہ ختم ہوتا جاتا ہے، ایک آتی ہے خوبصورتی وہ نہیں نظر آتی۔ ڈرائیونگ کے اندر بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے تو برانڈ کے اندر بھی ان کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے گھر کو جو خود اپنے پہ انسان ہوتا ہے ڈپینڈ وہ کرتا ہے، اس کی سیفٹی کا خود خیال رکھتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ بس ستارہ نظر آتی ہیں کہ دوسرے لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرنا، اور اس کے لیے کبھی مدنی گھر میں گھسا ہوا ہے تو کبھی حلیمہ کا بھائی گھسا ہوا ہے، تو کبھی دوسرا بھائی رمضان گھسا ہوا ہے، تو کبھی کوئی سب نظر آتے ہیں۔ کبھی اقرا آ جاتی ہے کام کرنے کے لیے، تو کبھی حلیمہ ساتھ میں جڑ چکی ہیں، کبھی بھائی کی بچی آ جاتی ہیں، یعنی ستارہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ ستارہ کسی طور بھی ایک کانفیڈنس، ایک اسٹرانگ لیڈی نہیں دکھ رہی ہوتی ہیں مجھے، بلکہ کبھی کبھار تو وہ جو بات کر رہی ہیں، ابھی آج کی ویڈیو کی میں بات کر لوں اور کل کی والی، تو اس میں ہم نے جو دیکھا کہ وہ جب بات کر رہی تھی اپنے سے سسر صاحب سے، تو اس میں بھی ان کی آواز میں ایک مطلب گھبراہٹ سی شامل تھی، اور اس کے علاوہ وہ جب بات کر رہی تھی عرفان کی بیوی سے، تب بھی ان کی باتوں میں وہ کانفیڈنس نہیں تھا، بات بھی وہ کیا کہنا چاہتی تھی اور کیا کہہ رہی تھی، یعنی کہ ان کے اندر ابھی بھی وہی دکھتی ہے لڑکی جو کہ جب نیا ولاگنگ شروع کی اور اس سے غلطیاں ہوتی تھیں اور وہ اس میں کانفیڈنس نہیں تھا، بلکہ میں کہوں گی اس وقت زیادہ تھا جب وہ خود اپنے آپ کو دکھاتی تھی، اور کبھی کبھار ہی ان کے یہاں دکھائے پڑتے تھے بی اور ڈی، لیکن جیسے ہی ڈی بی اور یہ نو دکھائی پڑنے لگے زیادہ، ویسے ہی اس لڑکی میں جو شہرتی لڑکی ہے جو بھی کہہ لیں ماں، اس میں کانفیڈنس نہیں دکھنے لگا تھا، کم ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی بھی یہی سچویشن ہو چکی ہے، اور چاچو کو لے کے تو ستارہ نکلی ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے نا، جو مطلب ایک ہوتا ہے کہ اب جیسے ہے کہ ہم جیکٹ ہی کا معاملہ دیکھ لیں کہ جیکٹ ہسبینڈ نے ساجد صاحب نے اپنی ان کو پہنا دی، کیا ایک جیکٹ نہیں خریدی جا سکتی تھی، ہے نا، اور یا کیا ان کی ایک جیکٹ رکھی نہیں جا سکتی تھی؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ نظر آ رہی۔ اس طرح سے چاچو جو یعنی کہ ساجد کے ابا جانے ستارہ کے سسر صاحب، وہ اپنی اسٹک سے طیبہ کو دھکیلتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ایک عجیب سی چیز تھی، بوڑھوں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا پاگل پنتی چل رہی ہے، بڈھے تو بڈھے ہی ہوتے ہیں، ان کو کیا بولا جائے، لیکن ستارہ کو وہ ضرور کٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن ستارہ نے اس کو دکھایا، اور یہ چیز صحیح نہیں لگی، خود طیبہ کے لیے صحیح نہیں لگی۔ ان بزرگ کو تو کوئی یہ بھی کہہ دے گا کہ یہ بزرگ جو ہے نا بوڑھا آدمی ہے بس، جبکہ وہ اتنا بھی نہیں ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھوم رہا ہے، عقل رکھتا ہے، چپ بھی رہتا ہے، بلکہ مجھے تو ان کی پوری برادری میں وہ سسر صاحب صحیح لگتے ہیں۔ لیکن یہ جو دو چار باتیں میں دیکھ رہی ہوں، ستارہ باتیں کر رہی ہوتی ہے، ان بزرگوار سے کچھ پوچھ رہی ہوتی ہے، کچھ بول رہی ہوتی ہے، وہ جواب ہی نہیں دیتے بڑے میاں، اور بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دے رہے ہیں، اور ستارہ کوئی ویلیو ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ستارہ اس طرح کی چیزوں کو کیوں ایڈ کرتی ہیں اپنے ولاگ میں؟ اس چیزوں کو ان کو نکال دینا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ ان کی اتنی کیئر کر رہی ہیں؟ معلوم پڑ
گیا، آپ کے گھر میں رہتے ہیں، ایک دو بار اپنے گھر میں کیا کئی بار دکھا چکی ہیں کہ آپ ان کی کیئر کرتی ہیں۔ تو جب اس طرح کی جب آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح کے برتاؤ کر رہے ہیں، چاہے اپنی کم عقلی میں کر رہے ہیں، چاہے اپنی کے بڑھاپے میں کر رہے ہیں، یا ان کو اندر کچھ ہو، مجھے نہیں کہہ سکتی ہوں، تو وہ اس میں کر رہے ہیں، تو آپ کو اس چیزوں کو کٹ کر دینا چاہیے۔ بچی کو اسٹک مار کے دور کر رہے ہیں، آپ کو اس چیز کو کٹ کر دینا چاہیے تھا۔ یہ اچھا نہیں لگتا ہے خود آپ کی بچی کے لیے بھی۔ تو ستارہ کے اندر کانفیڈنٹ لیول نظر نہیں آتا ہے، کیوں؟ اسی وجہ سے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ابھی تک اپنے سسرال والوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اپنے میکے والوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اپنی برادری والوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اپنے آپ پہ تو ان کو کچھ ہے ہی نہیں بھروسہ۔ اپنا تو صرف ایک سوتن کا ٹاپک ہے، یا بس میاں صاحب ہے جن پہ وہ لٹو لٹو گول گول گھومتی ہیں۔ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو، وہ تو جہاز سے ہی جوڑتے رہتے ہیں۔ خیر وہ ان کی عقل ہے، وہ ان کی سمجھ ہے، یا ان کی بے وقوفی ہے، اور یا ان کا گناہ ہے، کیونکہ جو چیز آپ دیکھی نہیں، جو چیز اڑی اڑائی ہے، وائی ٹی پر اڑی ہوئی ہے، کوئی پروف نہیں ہے، وہ جس طرح سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر بیوی نہیں ہے، اس کے کئی چیزیں نظر آتی ہیں، اس طریقے سے اس جہاز کی بھی نظر آنی چاہیے، لیکن کوئی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، اور آپ اس پر پوری ٹھپا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی ناجائز تعلق کا۔ تو یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ تو ستارہ تو نظر آتی ہے اپنے ہسبینڈ کی گرویدہ ہوتی ہوئی، تو وہ بھی زیادہ بہت کھلنے لگ جاتا ہے جب ستارہ اتنی ڈیپینڈنٹ نظر آتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے اپنے میاں کو آوازیں لگاتی ہیں، اور بس بیوی بیوی بنتی ہیں، اندر ان کا کچھ نہ ہو، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ وہ جو دکھا رہی ہیں ہمیں وہ دکھ رہا ہے، وہ جھوٹ ہے سچ ہے، یہ وہ جانے، ان کا ایمان جانے، لیکن بہرحال وہ جو دکھا رہی ہیں وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ایک لمٹ میں ہر چیز ہونی چاہیے، وہ ستارے کی لائف میں ہے ہی نہیں، بہت مسنگ ہے۔ اور میں یہی پہنچانا چاہتی ہوں ان کو کہ جب آپ آئی ہیں نا تو تفریح بھی کیجیے، کھائیے بھی، گھومیے بھی، پھریے بھی، لیکن ایک بچوں کے معاملے میں، اور دوسرا ایک تربیت کے معاملے میں، اور اپنی بھی تربیت کے معاملے میں اس بات کو مد نظر رکھیے۔ چینج پیسے آنے سے اس طرح کی نہیں ہوتی ہے کھایا پیا اور چٹخارا لیا، لائف چٹخاروں کا نام نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے میں کہنا چاہتی ہوں۔ تو جناب یہ آئس کریم والے بھی آنے تھے اس وقت۔ ہاں تو میں بات کروں میں مریم کی، لائف ود مریم، ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے وہ اپنی ویڈیو میں کچھ نہیں بتاتی ہیں، بالکل چپ رہتی ہیں، چپ سادھی ہوئی ہیں۔ ولاگز انہوں نے بہت کم کر دیے ہیں، کبھی کبھار ولاگز آ رہے ہیں وہ بھی اوٹ پٹانگی ہوتے ہیں، کوئی خاص ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے منہ پر 12 برس رہے ہوتے ہیں گھر والوں کے۔ خیر جو آج کی میں نے ویڈیو دیکھی اس میں ان کے منہ پہ گھر والے خوش تھے تھوڑا، کیونکہ انہوں نے کوکنگ کی تھی، اپنی امی کے ساتھ ہی مل کے کی تھی، لیکن کوکنگ کی تھی، اور کوکنگ جو وہ کر کے لائی تھی، تعریفیں بھی ہو رہی تھی اس کوکنگ پہ، اور یہ کہہ رہی تھی کہ اب وہ عمرے کی بات بھی انہوں نے کی ہے، ماں کے ساتھ کی بھی بات کی، اور بہت لگتا نہیں ہے کہ اب وہ واپس اپنے گھر بسانے والی ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں لگتی ہے۔ نیچے کمنٹس بھرمار تھی، جس میں پہلی بار میں نے دیکھا کہ جو مریم کو بہت لوگ پسند کرتے تھے، میں نے دیکھا تھا مریم مریم کرتے تھے، اور ان کے گھر میں جب سے بلال صاحب کے عاشق ہیں یہ لوگ، بلال کی بیوی کے ہیں عاشق لوگ، اور مریم کے تھے، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ وہ مریم کے مخالف ہو گئے، بہت زیادہ مخالف ہو گئے، اتنے زیادہ کہ ایک کمنٹ بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا، دکھ رہا تھا جو ان کی بھلائی کے لیے ہو، مطلب بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے انٹرفیئر نہیں کرنی چاہیے، اس کی ذاتی زندگی ہے، آپ اس کا ولاگ دیکھیں، نہیں پسند آ رہا ہے نہیں دیکھیں، جو دکھ رہا ہے اس پر بات کریں، تھوڑا اگر آپ کو بات بھی کرنی ہے، ان کو آپ کو فکر بھی ہے کہ اس کی جو گھریلو لائف برباد ہو رہی ہے وہ نہیں ہو، تو آپ اس پر صحیح طریقے سے کمنٹ پاس کر سکتے ہیں، لیکن کمنٹ پاس کرنے میں اپنے حدود سے نکل جانے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، مجھے سخت ناپسند ہے۔ کسی کی اتنی انسلٹ کرنا، عائشہ کی تو ماں کی، تو بھاوج کی، تو بہنوں کی، تو مریم کی، اتنی زیادہ انسلٹ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں۔ آپ اپنے سائڈ میں رکھیے، بات کیجیے، کوئی بھی عورت، ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی عورت جو ہے اپنا گھر کبھی بھی برباد نہیں کرتی ہے، کوئی بھی عورت جس کی پہلے بھی ایک دفعہ طلاق ہو چکی ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی ہے کہ اس کا دوسری باری بھی گھر برباد ہو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلی بار تو پھر بھی عورت کو لوگ دے دیتے ہیں رعایت، ہے نا، کہ اس کے ساتھ برا کیا گیا، لیکن جب دوبارہ ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو رعایت نہیں دیتا ہے، یہ ہر عورت کو پتہ ہے۔ تو اگر اس نے کوئی بڑا قدم اٹھایا ہی ہے تو کوئی
بات ہی ہوگی نا. جو عورت اتنی خوش تھی کہ ڈیلی ولاگنگ کرتی ہوئی شوہر کے ساتھ نظر آتی تھی سسرال والوں کے ساتھ, جس کی پوری فیملی نے اتنی زبردست دعوتیں کی ہیں, آمنہ نے اتنی زبردست دعوت کی, مومنہ نے اتنی زبردست دعوت کی, گھر میں بھی دعوت ہوئی. تو جب اس طرح کی دعوتیں ہوئیں, گھومے پھرے سب کچھ, اور پھر اچانک سے 15 دن کے بعد یہ ہو جاتا ہے, تو کوئی نہ کوئی بہت بڑی بات ضرور رہی ہوگی, یہ ضروری ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, معمولی سی بات پہ وہ اس طرح کر رہی, تب بھی کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں. تو جناب ادھر بہت بدتمیزی کی جا رہی تھی, اور مجھے بالکل بھی وہ کمنٹس پسند نہیں آئے, مجھے غلط بات لگی. ہاں یہ ضرور کہوں گی کہ مریم کو چاہیے کہ پہلے مریم کو چاہیے تھا کہ خوب اچھے سے چھاٹ پٹک لیتی, اپنی جو اس کی ایک لمٹ, حدود, کوئی خواہشات جو بھی کہہ لیں آپ, وہ تھیں, اس کو پہلے دیکھتی, اور پھر اس پر وہ پرکھتی اپنے سسرال والوں کو, ان سے بات کر لیتی, کیونکہ وہ اس کے دور پر ہی صحیح, اور دوست کہتے ہیں کچھ بھی صحیح, رشتہ داری تو تھی نا. تو بات چیت کر کے پہلے دیکھ دلا کر, جس سے شادی ہوتی اس سے بات کر کے, اس کے گھر والوں سے فرینڈلی اور فری تھے نا, تو بات کر لینی چاہیے تھی کہ بھائی میں ایسے سے چاہتی ہوں, اور آپ کا گھر اتنا چھوٹا ہے, یا جو بھی ہے, میں الگ رہنا چاہتی ہوں. جو بھی بات کرنی تھی وہ کر لینی چاہیے تھی. اب یہ نہیں کہ شادی ہو گئی تو اس کے بعد 15 دن کے بعد آنکھ کھلی ہے نا, تو یہ پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پھر آپ پہ ہی سارا لوگ دباؤ ڈال دیں گے. دوسری طرف بات کر لوں میں حسن صاحب کی, اور خان فیملی کے نام سے ان کے چاچو کا ولاگ ہے, اور وہاں پر بڑی مستیاں چل رہی ہیں, بہت روزانہ کی بنیاد پر اوٹ پٹانگ ولاگز آ رہے ہیں. یعنی کبھی نا کسی قسم کا چیلنج ہو رہا ہے, کھانے کا چیلنج, گول گپوں کا چیلنج, تو فلاں چیز کا چیلنج, کبھی میک اپ کا ہو رہا ہے, اور سنا گیا ہے کہ کوئی ان کے یہاں ڈیتھ بھی ہو گئی ہے ان کے گھر میں, اور اس کا بھی لوگ سوال کر رہے تھے کہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ کیسے انتقال ہوا. اور آپ جو ہیں یہ بھی اعتراض ہو رہا تھا کہ میک اپ کا ولاگ آ رہا ہے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میک اپ جو ہم پہلے سے ویڈیو بنائی ہوئی تھی وہ ہم نے ڈالی ہے, تو ایسے موقع پر ڈالنی نہیں چاہیے نا. اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ ابھی آپ کے خاندان میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور اگر آپ کے پاس جو تھا کوئی ولاگ نہیں تھا اور آپ کے ہاں ڈیتھ ہو گئی تھی, تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ولاگ کو ڈالنا ہی ڈالنا ہے, چاہے کہ وہ میل ہی نہ کھاتا ہو, کہ ابھی غم اور ابھی آپ خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ تو آپ کی بیوقوفیاں ہیں نا. اسی بیوقوفی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ حسن کا رشتہ بھی مریم سے ٹوٹ رہا ہے, کیونکہ کسی میں بھی عقل نظر نہیں آ رہی, سب کے سب بیوقوف ٹائپ کے لگ رہے ہیں, صرف ایسا لگ رہا ہے ولاگنگ کرنا چاہتے ہیں. ان کی ایک پھپھو صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہماری وجہ سے مریم کا چینل چلا ہے, 4 مہینے میں مریم نے ہماری وجہ سے چینل چلا لیا ہے, ہمیں یوز کیا ہے, اور یہ کہ ان کے پورے گھر والوں نے ہمیں دکھا دکھا کے اپنے ولاگنگ کی ہے. کتنے افسوس اور بیوقوفی کی بات کر رہی ہیں نا کہ وہ پہلے سے ولاگنگ کرتی ہوئی لیڈیز ہیں, اور وہ آپ کو دکھا کے ہی کما رہی ہیں. یعنی ان کی پوری ولاگنگ کا نچوڑ آپ کے یہ 4 مہینے. افسوس کی بات ہے, کتنی چھوٹی بات کر دی. پھر یہ کہ سب گھر والوں کو پہلے نہیں ساتھ دیتے, پھر یہ کہ ساتھ دیتے ہیں, اور وہ اس طرح کے اس طرح کے ان کو برا بنانا. پھر دوسری والی پھپھی صاحبہ آئیں جو کہ دوست بھی ہیں مریم کی, رہ چکی ہیں, وہ بتانے لگی کہ میں نے بہت سمجھایا, یہ وہ کیا ہے, اور لیکن وہ نہیں مان رہی ہے. اور اس کی امی آئی ہیں, اور امی آ کے اٹھا کے سارا جو جہیز کا سامان تھا وہ لے کے جا چکی ہیں. ہم نے بڑی کوششیں کر لی ہیں, اور پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور یہ وہ. خیر ان پھپھی نے تھوڑی لمٹ میں رہ کر بات کی, لیکن پھر بھی ان کے زبان سے, ان کے جملوں سے ان کی جو دل کا بغض وہ ظاہر ہو رہا تھا. خیر بہرحال جو کچھ ہے, چاچو صاحب تو کچھ زیادہ ہی پھدک رہے ہیں. چاچو صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر چپ نہیں ہوا, یعنی جو ان کے پاس کمنٹس آ رہے ہیں, تو وہ ان تمام کمنٹس کا سمجھ لیں کہ جواب دینا بڑا ضروری سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی کمنٹ کر رہا ہے تو کوئی کمنٹ کرنے والوں کو جواب نہیں دیا جاتا ہے تو طریقے سے یہ نہیں کیا جاتا ہے کہ کسی جو عورت آپ کے گھر میں رہ کے گئی ہے اور جو کچھ بھی نہیں بول رہی ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں ہے, تو آپ اس کو ننگا کریں اور کہیں کہ جو کمنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ اس کے گھر سے آ رہے ہیں. بدل کے انہوں نے 4 5 جو ہیں اپنی آئی ڈیز رکھی ہوئی ہیں, اور وہاں سے وہ ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں. کتنی بیوقوفی کی بات ہے, کتنی آئی ڈیز بنائے گا کوئی. اتنے ڈھیر سارے کمنٹس وہاں پر بھی پڑے جو ان کے خلاف تھے, جو ان کو برا کہہ رہے تھے.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک یا دو کوئی بنا بھی لے تو اتنا ڈھیروں کوئی نہیں بنا لے گا۔ اس لیے اتنی بڑی کا عمر کا ایک آدمی ہے، اس کو یہ ہوش ہونا چاہیے کہ دیکھیں آپ کیوں بیچ میں اتنا گھس رہے ہیں۔ آپ اپنی ولاگنگ کریں، آپ کو مریم کی وجہ سے ولاگنگ آپ کو ہو گیا، آپ کا چینل ہی موٹائز ہو گیا ہوگا اور آپ کو مل بھی رہے ہوں گے، لیکن آپ ایک تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہیں۔ لگے کہ آپ کی اچھی تربیت ہوئی ہے، لگے کہ آپ ایک عزت دار فیملی کے، لیکن آپ تو بہت بے عزت ٹائپ کے نظر آتے ہیں۔ آپ ننگے ہونے پر تل گئے۔ کن لوگوں سے آپ بول رہے ہیں؟ کیا یہ آپ لوگ کے جج ہیں؟ کیا یہ آپ لوگ کے وکیل ہیں کہ یہ آپ لوگ کا فیصلہ کریں گے؟ یا یہ آپ کو گندا کہیں گے تو آپ گندے ہو جائیں گے، یا یہ آپ کو اچھا کہیں گے تو آپ اچھے ہو جائیں گے؟ کتنی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں نا۔ تو جناب انہوں نے خوب باتیں کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بس اب آخری ہو جائے، اب میں آخری بولنا نہیں چاہتا ہوں۔ اور لیکن اگر کمنٹس آئے اس طریقے کے، اور ان کا کہنا یہ کہ کمنٹس انہی کے گھر سے آ رہے ہیں، تو پھر میں راز کی باتیں کھولوں گا اور بہت پرانی باتیں کھولوں گا اور پروف کے ساتھ کھولوں گا۔ دیکھ لیجئے، پھر تو لگتا ہے کہ مریم نے بالکل صحیح کیا ہے، مریم کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ ایسے ٹاکسک لوگوں کے ساتھ زندگی بھر رہنا بہت مشکل کام ہے۔ تو خیر انہوں سے غلطی ہوئی، پہلے ہی سب کچھ ان کو پتہ کرنا چاہیے تھا کس طرح کے لوگ ہیں، ساس کیسی ہے، شوہر کیسا ہے، اس کے ارد گرد لوگ ہیں، وہ کتنا گھر میں گھسے رہتے ہیں۔ پھپھیوں کو تو رہنا ہی نہیں چاہیے لیکن وہ بھی رہتی ہیں، اگر ان کی کوئی مجبوری ہے تو چلے رہتی ہیں۔ تو پھر لڑکے کو تو آپ زندہ رہنے دینا، شادی ہو گئی اب اس کی، ٹھیک ہے وہ مریم سے چھوٹا ہوگا لیکن ننھا کاکا تو نہیں ہے نا، تو اس کو الگ گھر بسانے دیں۔ لیکن نہیں جناب، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو ادھر حسن صاحب بھی بہت خوشگوار نظر آ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹے کرتے ہوئے۔ کوئی لگ ہی نہیں رہا ہے کہ اس آدمی کا گھر ٹوٹ رہا ہے، بالکل بھی نہیں لگ رہا ہے۔ پھپھیاں کہہ رہی ہیں طلاق تو ہم دیں گے نہیں، طلاق تو ہم نے دینی ہی نہیں ہے، باقی جو کرنا ہے وہ کر لو، یعنی کہ اس حد تک اتریا ہیں۔ اگر کوئی آپ سے طلاق مانگ رہا ہے تو آپ دے دو، آپ کو کاہے کی تکلیف ہے بھائی؟ آپ اس طریقے کی باتیں ان کو ننگا بھی کرتے جا رہے ہو، ان کو ذلیل بھی کرتے جا رہے ہو، اپنی الٹی سیدھی حرکات بھی دکھائے جا رہے ہو، اور پھر طلاق بھی نہیں دو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم صرف تنگ کر رہے ہو۔ اگر جو بسانے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ چپ رہتے ہیں بالکل، چاہے کہ مریمی کی طرف سے غلطیاں ہوتی پھر بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، تو ہو سکتا تھا کہ معاملات ہو جاتے۔ جیسا کہ پپی نے کہا ہم نے سب کو بٹھایا، ٹھیک ہے بٹھایا، تھوڑا ٹائم تو دو، تو ہو سکتا تھا مریم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا اور آپ بھی تھوڑا اسپیس دے دیتے کہ بھائی تم الگ گھر میں رہو، چلو اپنا گھر بساؤ، گھر نہیں ٹوٹے۔ لیکن نہیں، گھر یہیں پر ہی ان کو رہنا ہے، یہیں ہنسی مذاق کرنا ہے، یہیں ضلالت بھی کرنی ہے، لیکن اس کو طلاق بھی نہیں دینی ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ واقعی غلط قسم کے لوگ ہیں، اور مریم نے جو کہنا چاہیے شادی کی اس کو بہت پڑی ہوئی تھی، اور اس شادی کے اس کو شوق نے ڈبو دیا، اور اس نے کچھ سوچا نہیں سمجھا نہیں، صرف سوچا جوان آدمی مل رہا ہے اور میری شادی ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ شاید اس نے کے عقل میں سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اور پھر گھر والوں نے بھی شاید یا کہا ہو تو اب آج کل تو کنواری لڑکیاں نہیں ہاتھوں میں رہتی ہیں کچھ گھرانوں کی جنہوں نے بدتمیزی سے پرورش کی ہو، تو یہ صاحبہ تو شادی شدہ اور طلاق یافتہ تھی، تو ہو سکتا ہے کنٹرول میں ہی نہیں آئی ہوں، سب نے سمجھایا بھی ہو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جو ہمیں نہیں دکھ رہا ہم اس کے بارے میں کیا ہی کہیں۔ خیر بہرحال ان سے جو غلطی ہوئی یہ بھی گناہ گار ہیں، لیکن یہ لوگ زیادہ مجھے لگ رہے ہیں خطرناک قسم کے، اور ایسے رشتوں کو میں سمجھتی ہوں کہ رکھنا بڑا ہی مطلب مشکل ہوتا ہے، آگے جا کر پھر کچھ نہ کچھ بڑا پنگا ضرور ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا، کمنٹس کیجیے گا، لائک کیجیے گا میری ویڈیو کو، نیا آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔